شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. ہم نے اس سے and he created everything and ordered them in due proportions. When he talks of MC square, he is talking of specific proportions. وہ جو proportions کی وہ بات کر رہا ہے جس کو اس نے exactly بیان کر دیا، تو قرآن نے یہ اصول بیان کر دیا کہ اس نے ہر چیز پیدا کر کے اس کو ڈیو proportions کے ساتھ ایک خاص آرڈر اور سیکوینس میں پیدا کیا. Now the science is to find what were these proportions. تو اس نے فائنڈ کر کے فارمولا بنایا. اور تیسری چیز قرآن نے دی اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اور ہم نے ہر چیز کو ایوری تھنگ we proportioned into measure. ہم نے ہر چیز کو بے قدر، ہم نے proportioned measure دی ہر چیز کو، جس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ سائنس دانوں یا لوگوں تم وہ فارمولے تلاش کرو چونکہ ہم نے ہر چیز مادہ کی پیدا کر کے ان کو proportioned measures میں آپس میں انٹر لنک کیا ہے اور ان کو ایک خاص measures کے ساتھ بیلنس کیا ہے. تو جب میئرز کے ساتھ بیلنس کیا اور پروپورشنلی ان کو قرآن مجید نے بیان کیا تو اس کا مطلب ہے there should be some measurement and there should be some proportion and to find out the measurement and proportion is the scientific formula. تو اس کا MC square والا جو ایک اینگل ہے آپ کے سوال کا وہ تو قرآن کی بنیاد ہے. اب جو براق کی بات آپ نے کی معراج کی، اس کا چونکہ وہ ہے سفر لائٹ کا، وہ دوسرا سبجیکٹ ہے. وہ یہ سبجیکٹ ہے کہ آج اسپیس اور ٹائم کی ڈسکشنز میں یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ایک عرصہ سے کہ آج لائٹ کی جو میجرمنٹ ہے، ناؤ وی آر ٹاکنگ آف میجرمنٹ، کوئی بھی مادہ اگر سفر کرے یا کوئی چیز بھی تو اس کے ساتھ میجرمنٹ آف دا اسپیڈ اور ویلوسٹی وہ لائٹ اسٹینڈرڈ میجرمنٹ بنا دی گئی لائٹ کو، کہ ایک سیکنڈ میں لائٹ مثلا 1,84,000 اور کچھ مزید میل سفر کرتی ہے ایک سیکنڈ میں، 84 یا 86، 1,86,000 مائل ان سم تھنگ ایلس سفر کرتی ہے. تو یہ ایک سپیڈ ہو گئی لائٹ کی. اب یہ جو لائٹ کی سپیڈ ہے، جب MC اسکوئر کا اس نے کہا لائٹ کے ساتھ کو ریلیٹ کرتے ہوئے، تو گویا رفتار کا معیار لائٹ بن گئی. سائنس نے یہ اسٹیبلش کر دیا آج کے دور میں کہ رفتار کے ناپنے کا، اس لیے آپ جب بھی ناپتے ہیں تو ایون یو ٹاک ان دی سینس آف لائٹ ایئر اور منٹ ایئر اور ایون سیکنڈ لائٹ ایئر یا لائٹ منٹ یا لائٹ ڈے یا لائٹ سیکنڈ. اب آپ سیکنڈز تک بھی لائٹ کے پیمانے پر ناپ کر بیان کر رہے ہیں. اس لیے ملین گلیکسیز اور سٹارز کی روشنیاں کتنے عرصے میں پہنچ رہی ہیں، سورج کی کتنے منٹس میں پہنچ رہی ہے، چاند کی کتنے عرصے، تو آپ لائٹ کے ساتھ ناپ رہے ہیں. یہ وہ تحقیق جو لائٹ بیکیم دی اسٹینڈرڈ آف ویلوسٹی اور سپیڈ جو آج معلوم ہوا. حضور کے معجزہ معراج کی عظمت یہ ہے کہ آپ نے 1400 سال پہلے، چونکہ سیلسٹیل جرنی تھا حضور علیہ السلام کا، دیٹ واز اے سیلسٹیل جرنی of the heavens, from earth to the heavens and celestial bodies, crossing the celestial bodies and going upstairs. یہ جو سفر تھا حضور علیہ السلام کا وہ گلیکسیز سے بھی اوپر تھا اور جہاں سے لائٹ ایئر وجود میں آتے ہیں ان کائناتوں سے بھی اوپر تھا. لہٰذا اس وقت حضور علیہ السلام نے اپنے سفر کا پیمانہ دے دیا. پوچھا حضور آپ نے سفر کس شے پہ کیا؟ فرمایا نے براق پر سفر کیا. اور براق روشنیوں کو کہتے ہیں. براق برق کی جمع ہے، برق مینز روشنی، بجلی اور روشنی، تو براق مینز روشنیوں پر سفر کیا. تو سنگل سپیڈ آف لائٹ یہ ہے کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہو. آج تک انسان 1,86,000 میل فی سیکنڈ سنگل سپیڈ آف لائٹ تک پہنچا ہے. سائنس آج ایک نظریے کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ لاکھوں سالوں کے بعد شاید جا کے اسٹیبلش ہوگا، اور دیٹ از ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صدیوں کے بعد سنگل سپیڈ آف لائٹ کو معیار بنا کے ناپو گے اور میں معراج کا سفر ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ پر کر کے آیا ہوں. یعنی ایک ایسی چیز پر سفر کیا ہے جو لائٹس کا سفر ہے. تو آپ نے اپنے سفر کی دراصل رفتار کو اس پروپورشن اور بیلنس کے ساتھ کو ریلیٹ کر کے بتا دیا تھا. تو وہ سفر جو ہے میٹافوریکل معنی ہے اور ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ کا اشارہ ہے. بہت بڑی سائنٹیفک حقیقت. کلیئر ہو گیا؟ شکریہ. چٹانیں رکھی کہ وہ تمہیں دیکھ کر ہلنے لگے. تو سر یہ بھاری چٹانیں تو ہوتی ہی بھاری ہے، تو بھاری کا ٹرم یوز ہوا اس کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ اگر ٹیکٹونک پلیٹس کے لیے مینشن کیا گیا ہے تو ٹیکٹونک پلیٹس آر دا مین کاز آف ارتھکویکس ہیں. تو یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہوتی ہیں شاید اس کے لیے بھاری چٹانوں کا قرآن مجید نے کلیئر کٹ پہاڑوں کے سینس میں، پہاڑوں کے سینس میں. اور یہ بھی سائنٹیفک چیز ہے. یہ ایگزیکٹ میں نے اس کتاب میں اس پر بھی بحث کی کہ ابتدا میں جب زمین بنی تو اس وقت چٹانیں تھیں. یہ سائنٹیفک یہ جب آپ پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے پہاڑ چٹانیں تھیں اور پھر علاوہ ان کے ساری کائنات میں زمین پر پانی پانی تھا.
اور وہ نیچے جہاں پانی تھا کہیں خشکی ہوئی، پانی اوپر نیچے ہوا، اور وہ زمین کہیں دب گئی، جہاں گہرائی آ گئی، کچھ حصے پچک گئے، جو پچک گئے وہ اونچے ہوتے. یہ میں آپ کو سائنس ہی بتا رہا ہوں کہ چٹانیں اور پہاڑ کیسے وجود میں آئے. اور وہ ہائٹ میں جو چلتے چلے گئے وہ چٹانیں بنتی چلی گئیں، جو دبتے چلے گئے وہ سمندر اور اوشنز کے حصے بنتے چلے گئے. اور یہ جو لیولز بنے چٹانوں کے اور پہاڑوں کے، اور یہ انہوں نے مجموعی طور پہ زمین چونکہ چل رہی ہے، روٹیشن میں ہے، تو مجموعی طور پہ وہ روٹیشن میں جو ایک تھرتھراہٹ آتی ہے اس کو بیلنس دے کے ویٹ میں کنٹرول کیا. قرآن مجید اس بیلنس کا ذکر کر رہا ہے ڈیورنگ روٹیشن. یہ بڑی سائنٹیفک بات ہے. عزیزان گرامی، میں آپ کی جانب سے اور فیکلٹی کی جانب سے مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکرگزار ہوں کہ آج انہوں نے اپنے قیمتی لمحات ہمارے لیے مختص فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے. آپ کا وجود عالم اسلام کے لیے باعث برکت بھی ہے اور باعث تقویت. قطع گرامی معاف میں یہ چند کتابیں یہ ہارٹ ڈیزیزز پر ہے، اسلام آن پریونشن آف ہارٹ ڈیزیزز، ایک کریشن اینڈ ایوولوشن آف دی یونیورس، ایک کریشن آف مین، ایک انسان اور کائنات، ایک کاسمولوجی اور ایسٹرو فزکس، اور ایک معراج النبی کے فلسفے پر. چونکہ آج کے سبجیکٹ سے متعلقہ یہ کتابیں تھیں تو میں وہی کتابیں مور اور لیس لے آئیے، میں آپ کی لائبریری کے لیے تحفہ دے رہا ہوں تاکہ آپ اسٹڈی کر سکیں. ریکویسٹ ہے کہ جو آپ نے ایمبرالوجی پہ ڈیولپنگ ہیومن ہے اس میں سے ایکسٹریکٹ اگر آپ مہیا فرما دیں. ایکسٹریکٹ یہ ہے جی، یہ جو چھوٹا بکلیٹ ہے وہ بڑی کتاب کو چھوڑ دیجیے. جو چھوٹا بک ہے یہ کریشن آف مین، یہ ایکسٹریکٹ ہے. اس کا بہت ساری چیزیں جو بیان نہیں کی میں نے وہ ایکسٹریکٹ اس کتاب کے اندر ہے.